بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو 23 سال تک آپ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و ترویج کا کام کرتے رہے، غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ تبلیغ دین میں آپ کے احکامات کے مطابق مختلف علاقوں میں اسلام کا پیغام لے کے جاتے تھے۔ اسلام کی خاطر آپ نے ہر طرح کی جانی مالی قربانیاں دیں اور اپنی مال و دولت کو اسلام کی خاطر استعمال کیا، خاص طور سے ان غلاموں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے مشرک آقاؤں سے رہائی دلانے کے لیے اپنے مال کا استعمال کیا۔ انہی جانثار رسول اللہ کے شہدائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ویڈیو پیش ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کچھ واقعات کا ذکر ہے جو اسلام کی خاطر انہوں نے جو صحبتیں برداشت کی اور اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 6 یا 10 آدمیوں کی جماعت اہل مکہ کی خبر لانے کے لیے بھیجی۔ راستے میں بنو لحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے احد میں اپنے مقتول کافر عزیزوں کے جوش انتقام میں ان حضرات کو فریب سے اپنے یہاں بلایا۔ سلافہ نامی ایک عورت جس کے 2 لڑکے احد میں مارے گئے تھے، اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹوں کے قاتل عاصم کا سر ہاتھ میں آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو عاصم کا سر لائے اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد نے 100 اونٹوں کی طمع میں قبیلہ ازل بقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے وہاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر چند حضرات کی جماعت اپنے یہاں تبلیغ دین کی غرض بتا کر ساتھ لائے، جن میں حضرت عاصم، حضرت خبیب، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ راستے میں لے جا کر بدعہدی کی 200 آدمیوں کو مقابلے کے لیے بلا لیا، جن میں 100 آدمی مشہور تیر انداز تھے۔ 10 یا 6 بزرگوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ مختصر جماعت دشمنوں کی بدنیتی دیکھ کر فدود نامی ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ کفار نے کہا ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا ہم کافروں کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گئے تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ دشمنوں کا مجموعہ کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی یا اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال سے آگاہ فرما دینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اس واقعے کا علم ہو گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی یا اللہ عز و جل میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ چنانچہ شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو بارش کی ایک رو آئی اور ان کی ناچ کو بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب، حضرت زید بن الدوسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تار اتار کر ان کی مشقیں باندھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کی اقتدا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن الدوسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے بدلے میں خرید کے اپنے باپ امیہ کے بدلے قتل کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حد حرم سے باہر لے گئے تو اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے جو اب تک اسلام نہ لائے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو خدا عز و جل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں اور تم آرام سے اپنے اہل میں بیٹھو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس مکان میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو ایک کانٹا لگنے کی تکلیف بھی ہو اور میں آرام سے اپنے اہل میں بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ اس کے غلام نستاس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید رہے۔ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا گوشہ آدمی کے سر برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھے۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اس طرح مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے، چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں بڑے اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت دار پر، جب مشرکین مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت دار پر کھڑا کیا تو جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے زمین پر لٹا دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زمین پر لیٹ جائیں تو بد دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بد دعا سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھ پر اس بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ کئی سالوں تو میری شہرت ختم رہی۔ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر جتنے آدمی بھی سولی پر چڑھاتے وقت موجود تھے مر کھپ گئے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک عمل بتایا اور ساتھ ہی پوچھا کہ یہ غشی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا، جو ہی اس کا نقشہ سامنے آتا ہے میں حواس کھو بیٹھتا ہوں۔ تخت دار پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ اللہ عز و جل، ہم نے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پیغام ان تک پہنچا دے، تو قادر و قیوم ہے، میرا سلام ان تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آثار وحی ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور بتایا، خدا عز و جل نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام مجھے پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت دار سے اتارے گا اس کا مقام بہشت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب اور الام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سخت سے سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزیٰ کا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا پروردگار اللہ عز و جل ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے ہیج تھے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں
کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام و خسارے میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے؟ اب تو محض اس کے کفارے میں لات و عزیٰ کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کروں گا۔ قریش کے لوگوں نے کہا تمہارے کالے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے، یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیہ کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہیں دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیہ نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا، اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے حوالے ہیں، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بتا کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازو پر چکی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑوں، اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس عصبت کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا عز و جل کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا نہ گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا میرے اوپر قرض ہے تو مجھ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ تمہارے غلام نستاس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں، آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں، آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کوئی شرم نہیں؟ اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا اگر آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی صحیح۔ اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھاری قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر رضا الہی عز و جل کے آگے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانگسل مصائب و الام سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مجاہدانہ جواب پا کر بہت خوش ہوئے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جب جنگ بدر کی بنیاد ڈالی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ دشمن لڑنے پر آمادہ ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے مہاجرین نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کریں جس بات کا خدا عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خدا عز و جل کی قسم ہم ایسا نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ترجمہ کنز الایمان تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سورہ مائدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس خدا عز و جل کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دریا میں کود جانے کا اشارہ فرمائیں گے تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ کیوں طلب فرماتے ہیں؟ ہم بے وفائی کرنے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ مجاہدانہ جواب پا کر بہت خوش ہوئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جان نثاری اور اسلام کی خاطر اپنی جانیں دینے کے واقعات اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی جانب سے بھاری رقم دے کر
ان کو خرید کر آزاد کرانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کتنے مصائب جھیلے اور کتنی تکالیف و مشکلات برداشت کی۔ آج ایسے ابلیس کی اولادیں اور غلیظ و پلیت لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں اور ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ کہ اسلام انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وجہ سے، ان کی شجاعت سے، ان کی تبلیغ سے دنیا کے 3 بر اعظموں تک پہنچا، اور آج دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کوششوں کی بدولت ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نام اسی طرح روشن رہے گا، اور ان پہ لعن طعن کرنے والے یہ ابلیسی اسی طرح ناکام رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔